امام نے نعرہ بدل دیا، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ میں نے کہا بزدلو نعرہ کیوں بدلا؟ وہ پہلے والا نعرہ کتنے گیا؟ یہ نیا نعرہ آیا، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ یہ بزدلوں والا نعرہ نہ لگا۔ آج بھی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جو صدیق اکبر کے ایمان اور خلافت میں شک کرے وہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اگر کسی شیعہ میں جرأت ہو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں رٹ کر کے دیکھے کہ صدیق اکبر کے ایمان میں شک کرنے والا، فاروق اعظم کے ایمان و اخلاص اور عظمت میں شک کرنے والا، حضرت عثمان کے ایمان و اخلاص اور عظمت میں شک کرنے والا، وہ زندیق بھی ہے، وہ مرتد بھی ہے اور وہ واجب القتل بھی ہے۔ یہ کیسے نعرے بدل گئے؟ واہ صحابہ واہ۔ اتنے آدمی مرا کہ اب خود سٹیج چھوڑ گئے۔ یہ نئے نعرے کی ضرورت نہیں۔ نعرہ وہی ہے کہ صدیق کا دشمن کافر تھا، کافر ہے اور قیامت تک کافر کہتے رہیں گے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ووٹ نوٹ آ جائے تو پھر مذہب بدل جاتا ہے۔ بڑے بڑے مولویوں کے وضو ٹوٹ گئے اور انہوں نے عوام کو ایک نئی لین دی، یہ کہا جی صلح آتشی، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ اور صحابہ کی شان تو ہے اتنی اونچی، لیکن یہ دشمن کو جواب نہیں۔ تیرے واہ صحابہ واہ کرنے سے دشمن کو جواب ملے گا؟ جو صدیق کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے، صدیق کائنات کی عفت پہ بکواس کرے اور خلفائے راشدین کی خلافت کو بھونکے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکواس کرے، جو وہ معاویہ جو حسن و حسین نے جن کو امام مانا اور ان کے ہاتھ میں بیعت کی، ان کو بکواس کرنے والا، تو آگے سے یہ ڈانس کرے گا واہ صحابہ واہ؟ قطعاً نہیں۔ جو اصحاب رسول پہ تبرہ کرے گا، ان کی تکفیر کرے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، بدترین مرتد ہے اور بدترین زندیق ہے۔ کہ تم نے نعرے بدلے۔ ہاں، فرقہ مذہب کہتے ہیں جی ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ جو صحابہ کو بھونکتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تحقیق کرنا ہمارا مذہبی حق ہے۔ میں نے کہا تمہارا مذہبی حق ہے، ہمارا بھی مذہبی حق ہے۔ صحابہ کے دشمن کو کافر کہنا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر تم بکواس کرنا اس کو مذہبی حق سمجھتے ہو تو صحابہ کو بکواس کرنے والے کو کافر کہنا میں اس کو سب سے اونچی عبادت سمجھتا ہوں۔ مذہبی حق ہے، تم صحابہ کو بھونکو اور تمہاری حیثیت کیا؟ نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ۔ اپنی حیثیت دیکھ اور شکل دیکھ، اور شکل دیکھو تو امریکہ کے خنازیر سے ملتی ہے۔ شکلیں پھٹیاں شکلاں۔ اور کہ ہمارا جی مذہبی حق ہے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ ایک بات کرتی ہے، چند لوفر انہوں نے اکٹھے کیے، چند لوفر اتحاد امت ہو رہا ہے اور وہ چند لوفر ان کو اکٹھا کیا، اتحاد علماء کونسل بن گئی کہ جن کو اپنے فرقہ میں بھی پہچاننے والا کوئی نہیں۔ ہماری طرف سے ایک دو ہٹے کٹے کو پکڑ لیا، ادھر سے پکڑ لیا، جن کو پتہ ہی نہیں دین کا، ان کو علماء کونسل بنا دی اور مشیر وزیر اعظم بنا دیا اور ان ٹٹوؤں کو پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے مقدسات کے تقدس کا نام لیتے ہو اور ہر محرم میں یہ مجوسی، یہ یہودی بنیاد اسلام پہ حملہ کرتے ہیں،
ہر چوک پہ حملہ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ حملہ ہوتا ہے، اور ان کو تم تحفظ دیتے ہو، رینجر بھیج کر، فوج بھیج کر، اور ان کے ارد گرد گھیرا ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کو جتنا بکواس کریں ان کو فوج تحفظ دے، رینجر تحفظ دے۔ اس لیے یاد رکھو یہ فرقہ واریت کے بت کی پوجا ہے۔ اگر تم فرقہ واریت کو مٹانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی صورت ہے کہ جو بھی مقدسات پہ تبرہ کرے اس کافر کو کفر کی سزا دی جائے اور اس کو چوک پہ قتل کیا جائے۔